بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، یہ بہت ہی بڑی برکت والا عمل ہے، لیکن اس سے بھی بڑا عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ درود پاک بھی پڑھتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وجہ سے، آپ کی کاششوں کی وجہ سے امتی درود پاک پڑھنے والا بن جائیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج میں آپ کو ایسے ہی دو بہنوں کی درود سٹوری شیئر کروں گی، ان کے درود پاک پڑھنے کے دو واقعات شیئر کروں گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایسی ایک خاتون تھی جو بڑی ہی غریب تھی، تنگ دست تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی، اسکولوں میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ اسے جو تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ میں سے ایک حصہ درود پاک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتی تھی۔ باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں درود پاک کی محفل سجاتی تھی اور وہ خواتین کو اپنے گھر میں بلایا کرتی تھی اور گھر میں بلا کر درود پاک پڑھایا کرتی تھی۔ تو اس کو درود پاک پڑھنے کا انعام کیا ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیسے نوازا؟ جب خاتون کا انتقال ہوا، جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ جنازہ اوپر سے نیچے آ گرا۔ اب لوگ بڑے حیران ہو گئے، یہ تو درود پاک کی خادمہ تھی، درود پاک سے محبت کرنے والی تھی، یہ کیا معاملہ ہوا؟ ان میں سے ایک خاتون پر غشی طاری ہو گئی اور ایک بزرگ پر غشی طاری ہو گئی۔ آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی خاتون جس کا جنازہ اٹھایا گیا ہے کہ وہ کفن میں لپٹی ہوئی سامنے کھڑی ہے اور کفن میں لپٹی ہوئی سامنے کھڑی ہے تو وہ نیک خاتون اس خادمہ درود پاک پڑھنے والے سے مخاطب ہوتی ہے کہ ہم تو تمہیں بڑی نیک پاک سمجھتے تھے، تو درود پاک کثرت سے پڑھتی تھی، تو درود پاک کی خدمت کرتی تھی، یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تیرا جنازہ نیچے آ گرا۔ تو اس نے، مردہ خاتون نے بڑے پیار سے جواب دیا، اس نے بتایا کہ میری ساری زندگی کا صلہ میرے حضور نے مجھے بڑا زبردست دیا کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے حضور میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ حضور کے سر اقدس سے میں کیسے بلند ہو سکتی ہوں؟ حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے میرا جنازہ نکلا ہے۔ یہ درود پاک کے خادم ہوتے ہیں، یہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں اور خوش بخت ہوتے ہیں، عام لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں جس کو سن کر آپ لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے، وہ آدمی، وہ عاشق رسول کہتے تھے کہ ہم فیصل آباد جا رہے تھے تو میری ملاقات وین میں رستے میں ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار شخص سے ملاقات ہوئی تو ہم میں درود پاک کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ میری ایک دوست تھے، ان کی والدہ محترم بڑی نیک خاتون تھی، کثرت سے درود پاک پڑھا کرتی تھی، کثرت سے درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی شرف حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اجتماعی طور پر خواتین کی محفل سجایا کرتی تھی، عورتوں کو بلا کر درود پاک پڑھا کرتی تھی اور وہ بالخصوص جب محلے کی خواتین آپس میں لوگوں کی غیبت شروع کرتی تو وہ کمرے میں جا کر شمارے اٹھا لاتی اور چادر بچھاتی اور کہتی ہم غیبت نہیں کریں گے، میں بھی درود پاک پڑھتی ہوں اور تم بھی سب مل کر درود پاک پڑھو، اللہ اکبر۔ جب تک خواتین بیٹھی رہتی وہ ان کے ساتھ درود پاک پڑھتی رہتی، جب خواتین چلی جاتی تو شمارے کلوز کر دیتی اور اٹھا کر اندر کمرے میں رکھ دیتی۔ تو اس درود پاک کی محفل سجانے کا، اس کی خدمت کا اسے صلہ کیا ملا، برکت کیا ملی؟ جب ان خواتین پر موت کا وقت آیا تو ان پر نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو محترم ناظرین گھر والوں سے کہنے لگی کہ رستے سے ہٹ جاؤ، میرے حضور تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ عاشق رسول، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہر خوش نصیب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، لیکن جیسے ہی نزا کا وقت ہو، نزا کے وقت زیارت نصیب ہو جائے، اس کے لیے بڑی برکت اور بڑی سعادت کی بات ہے، بالخصوص اس وقت جب جان کنی کا عالم ہو اور حضور کے جلوے میں موت آ جائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ بھی درود پاک سے محبت کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔
محترم ناظرین، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کے صدقے ہم پر بھی اپنی رحمت عطا فرمائے اور اپنے یار کا دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔